نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر بندے کو چاہیے، ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ دنیا سے دل نہ لگائے اور آخرت کی فکر میں لگا رہے ہر وقت، کہ دنیا فانی ہے، اس میں رہنا نہیں ہے، ایک دن چلے جانا ہے، اور آخرت میں جو اللہ نے نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دنیا ہے عمل کی چیز، یہ دنیا میں عمل کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو ہر وہ چیز سے دور رہیں جس میں دنیا کی رغبت ہو، یعنی دنیا میں گزارا کرنا ہے، بنانی نہیں ہے۔ دنیا میں عمل کرنا ہے اور آگے عمل بھیجنا ہے، اور ہم نے آگے جانا ہے ایک دن اللہ کے پاس، اور اس نے ہمارے لیے ہر طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، پھر جو ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ یہ دنیاوی نعمتیں ہمارے پاس نہیں رہنی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کان کٹے ہوئے مرے ہوئے بکری کے بچے پر سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون پسند کرتا ہے کہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ لوگوں نے عرض کیا، درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ ہم کو کسی ادنا سی چیز کے بدلے میں بھی ملے تو ہم یہ نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک ذلیل ہے۔ نے فرمایا کہ جس طرح یہ تمہیں ناپسند ہے، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ 1 درہم میں لینا ناپسند ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ ناپسند اور ذلیل ہے اللہ کے نزدیک۔ تو محترم ناظرین، ابھی بندہ سوچے کہ دنیا اتنی، اگر کسی کے دماغ میں آئے کہ دنیا اتنی ذلیل ہے تو اس کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا میں اس لیے ہمیں بھیجا تھا کہ یہ گندگی کی جگہ ہے، یہ کیچڑ ہے، یہ کیچڑ کی جگہ ہے، گندگی ہے، اس میں بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ گندگی کی جگہ ہے، اس میں سے خود کو بچانا ہے، اور بچا کے نیک عمل کرنے ہیں، اور نیک عمل کر کے ہم نے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، پھر وہ ہمیں اس نیک عمل کا بدلہ دے گا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ امتحان کے لیے بنائی گئی اور امتحان کے لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، جاؤ اپنا جا کے پیپر کرو، جو بھی کرنا ہے کرو، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، رزلٹ میرے پاس آنا ہے، پھر میں بتا دوں گا جو تم کرتے رہے ہو۔ تو اس لیے یہ دنیا بنائی کہ جاؤ اس میں جا کے، یہ تمہیں اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ان کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یہ عمل ہے، اچھائی کی طرف لے کے جائے گا اللہ کے پاس، اور یہ جو ہے یہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ تمہارے سامنے ہے سب کچھ، جو تم کرو گے وہ اللہ کے سامنے آئے گا، لکھا جاتا ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا بدلہ ہم لوگ پائیں گے قیامت کے دن۔ اس لیے یہ دنیا بنائی گئی اور دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، اور اللہ نے اپنے نبیوں، جو اپنے اللہ کے جو محبوب بندے، ان کو بھیجا، اور انہوں نے مار کھا کے ہم تک یہ دین پہنچایا، اور ہمارے لیے ماریں کھائیں، اور ہمیں اس پر
عمل ذرا بھی نہیں ہے، ہمیں فکر ذرا بھی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑا اور ہم نے ان کے نبیوں کو بھی چھوڑا۔ ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا گیا تھا عمل کرنے کے لیے، اور ہم جو ہے آگے دنیا بنانے لگ گئے۔ سزا کے طور پہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں بھیجا سزا کے طور پہ کہ تم نے غلطی کی ہے تو ابھی چلو سزا جا کے بھگتو۔ یہ سزا بھگتنے کی جگہ ہے، یہ مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، اور عمل کر کے ہم نے واپس جانا ہے اپنے رب کی طرف، اور پھر جو جو کیا ہوگا وہ ہمیں بتا دے گا یہ تم کر کے آئے ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کا نشان پڑ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بہتر بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور دنیا کی تو مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ کے لیے ٹھہر جائے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو قطع کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت تحفہ ہے مومن کے لیے۔ جیسے محترم ناظرین میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ سزا کاٹنے کی جگہ ہے، اس میں سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں، اور جیل ہے مومن کے لیے، اور اس کے لیے بہترین تحفہ جو ہے وہ موت ہے کہ مومن کے لیے جب موت آتی ہے تو اس کے لیے بہترین تحفہ ہے کہ اس کی جان چھوٹی ہے ان غلاظتوں سے اور یہ دنیا کی جو ہے مصیبتوں سے، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے میں اپنے رب کے جا کے ملوں گا، اور یہ اس کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ تو تحفہ سے خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عذاب سے ڈرتا ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر کرے، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لائے، کوتاہی پر توبہ کرے۔ حضرت براء بن عازب سے ایک لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک جان، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ پھر جب اس کو لے لیتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور اس کو اس کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، اور اس سے مشک کی سی خوشبو مہکتی ہے، اور اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت پر گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کون ہے؟ فرشتے اچھے اچھے القاب سے اس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ پھر آسمان دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلواتے ہیں اور دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اپنے قریب والے آسمان تک لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو، تو اس کو سوال و جواب کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ، اور اس کی روح اس کے بدن میں لٹا دی جاتی ہے، مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا میں تھی، بلکہ اس عالم کے مناسب جس کی حقیقت مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گی۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں
اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ شخص کون ہیں جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے آسمان سے پکارتا ہے، میرے بندے نے صحیح جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش کر دو اور اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، سو اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں کافر کا حال بیان کیا گیا جو اس کے بالکل ضد ہے، یعنی اس کے بالکل مخالف ہے، اس کے بالکل مختلف ہے، جو کافر کا حال بتایا جاتا ہے، فاسق و فاجر کا حال بتایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ، ان کی سنت پہ عمل کریں اور ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو میرے کریم رب کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ اور وہ کیسے شامل ہو گئے؟ جو ہر وقت نیکی کی طرف جائیں، لوگوں کو بھی نیکی طرف بلائیں، خود نیک عمل کریں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیں، اپنے رب کی طرف بلائیں، لوگوں کو بتائیں یہ دنیا جو ہے فانی ہے، اس میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے چلے جانا ہے، اس میں دل نہ لگائیں، بس تیاری کریں۔ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ محترم ناظرین، فکر بندہ اس چیز کی کرے نا جو ہمیشہ اپنے پاس رہنی ہو۔ جب یہاں نہ ہمارے پاس کوئی چیز رہنی ہے، نہ ہماری پراپرٹی، نہ جائیداد، نہ بیوی، نہ بچے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہنا، تو پھر ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے جو ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی، ہمارے کریم رب نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جنتوں کے باغات ہیں، اتنے بڑے محلات ہیں، ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمیشہ ہمارے پاس دنیا میں نہیں رہنے والا کچھ، اور یہاں رہ کے اپنا ایمان نہ خراب کریں۔ کوشش کریں اپنے خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے رشتہ داروں، اقارب کو اور محلے داروں، ہمسایوں کو اور پوری امت کے لیے کوشش کیا کریں۔ ہر ایک کو جو بھی ملیں اس کو نیکی کی طرف بلائیں، اس کو نیکی کی طرف بلائیں، اس کو بتائیں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا کیا بنا کے تیار کر رکھا ہے۔ اپنے رب کی طرف بلائیں سب کو، جو بھی آپ کو ملے، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔